عزیز طلبہ، ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے جو آپ کا سبق پہلے سے ہم نے شروع کر رکھا ہے، جس کا نام کیا ہے؟ مرزا نکتہ۔ ٹھیک ہے، مرزا نکتہ کے مصنف کون ہیں؟ کنہیا لال کپور۔ انہوں نے یہ سبق بڑا ہی دلچسپ لکھا ہے اور یہ کافی زیادہ وضاحت طلب بھی ہے۔ اس میں مشکل الفاظ بھی ہیں، اس میں الفاظ کے علاوہ ساتھ میں محاورات بھی ہیں، اور ساتھ میں بہت ہی دلچسپ باتیں ہیں، اور یہ مزاحیہ انداز ایسا ہے جسے پڑھ پڑھ کے انسان لطف اٹھا رہا ہے۔ آپ بھی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، لیکن کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم سبق ہے، میں اس کو اپنی طرف سے یہ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور ہر لفظ اور ہر سطر جو ہے میں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ آئیے اب ہم جو اس کے مشق کے سوالات، جو تفصیلی جواب کے سوالات ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، اور امید ہے آپ نے اس سے پہلے جو 2 سوال ہیں وہ بھی کر لیے ہوں گے۔ پہلا سوال تو آپ کو پتہ تھا کہ پہلا سوال ہے جو لغت سے تلاش کر کے معنی لکھنے تھے، وہ بھی آپ نے لکھ لیے ہوں گے، اور 6 الفاظ اپنے جملہ میں استعمال کر لیے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر محاورات کے مطالب بھی آپ نے لکھ لیے ہوں گے، جو سوال نمبر 2 ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے سوال پر، جو کہ تفصیلی جواب کے سوالات پر مشتمل ہے۔ تو پہلا سوال ہے، مرزا کو مرزا نکتہ کا لقب کیسے ملا؟ تو یہ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیں، اور اگر آپ کتاب آپ کے سامنے ہے تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے، آپ کتاب سے بھی اس سوال کا جواب لکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کا جواب جو سا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، سوال دوبارہ سن لیجئے کہ مرزا کو مرزا نکتہ کا لقب کیسے ملا تھا۔ تو مرزا، اس کا جواب آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ مرزا کو ان کی ہر بات میں نکتہ پیدا کرنے کی عادت کی وجہ سے یہ لقب ملا۔ یعنی وہ ہر بات میں، آپ لکھ سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ کیونکہ وہ ہر بات میں نکتہ پیدا کرتے تھے، اس لیے ان کی جو عادت تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو پرکھتے ہوئے لوگوں نے ان کو کیا کیا؟ یہ لقب دے دیا۔ مرزا نکتہ کا لقب اس لیے ملا کہ ان کی ہر بات میں نکتہ پیدا کرنے کی عادت تھی، اور اسی وجہ سے ان کو یہ لقب مل گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 2 ہے، مرزا نکتہ کا خاص وصف کیا تھا؟ وصف کا مطلب تھا خوبی۔ وصف کسے کہتے ہیں؟ خوبی کو۔ تو کیا خوبی تھی اس کے بارے میں آپ اپنے الفاظ میں اس کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ مرزا نکتہ میں یہ وصف تھا کہ وہ بات بات میں ایسا نکتہ پیدا کرتے تھے کہ وہ بات بات میں ایسا نکتہ پیدا کرتے تھے کہ اگر انہیں کوئی دوسرا کہتا تو لوگ اسے یقیناً پاگل یا جنگلی سمجھتے، لیکن مرزا کے جو سن و سال کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں محض مرزا نکتہ کہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، مرزا نکتہ کہا کرتے تھے۔ تو یہ اس کا جواب ہے، اور آگے اس کے بعد کیا ہے؟ جی، اس کے بعد یہ نمبر 3 ہے کہ مصنف نے مرزا کی کن صفات سے متاثر ہو کر ان سے راہ و رسم پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ یعنی راہ و رسم یعنی دوستی کر لی، کس طرح انہوں نے ان سے تعلق پیدا کیا؟ تو کن صفات سے، کیا کیا خوبیاں تھیں؟ صفت کا مطلب خوبی ہوتا ہے، صفات خوبیاں۔ تو کن صفات سے متاثر ہو کے انہوں نے ان سے راہ و رسم یعنی آپ جو
تعلقات پیدا کر لیے اور کس طرح ان سے دوستی کر لی، تو وہ کیا وجوہات تھیں وہ بیان کیجئے۔ تو اس میں اب یہ آپ دیکھیں کہ اس کا جواب یوں لکھ سکتے ہیں کہ مرزا کی حاضر جوابی، پہلی بات تو یہ حاضر جواب تھے وہ، ٹھیک ہے، مرزا کی حاضر جوابی اور طرز استدلال کی وجہ سے، یعنی ان کا دلیل دینے کا جو انداز ہے نا، طرز استدلال کا مطلب ہے دلیل دینے کا انداز کی وجہ سے کیا ہوا، مصنف نے ان سے راہ و رسم پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے سوال نمبر 3 کا جواب، جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 79 میں دیکھیں گے آپ، تیسرے پیراگراف میں ہے کہ مرزا کی حاضر جوابی سے میں بہت متاثر ہوا، یعنی کون متاثر ہوئے، یعنی جو ان کے جو دوست ہیں نا وہ بہت ہی متاثر ہوئے، ان کا طرز استدلال نرالا تھا۔ آپ اس طرح بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں، میں تفصیل سے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ آسان زبان میں بھی بتا رہا ہوں اور تھوڑی سی مشکل زبان میں بھی بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو جو اچھا لگے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو وہاں لکھ سکیں گے امتحان میں، تو آپ اس کو لکھ لیں اور یہ اپنے رجسٹر میں نوٹ کر لیں، میں آپ کو بہت ہی آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو واقعی ان کا طرز استدلال نرالا تھا۔ میں نے سے مراد ہے مصنف نے ان سے راہ و رسم پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ تھا سوال نمبر 3 جو آپ کو میں نے وضاحت سے بیان کر دیا۔ آگے ہے، مرزا سے دوستی کرنے کے بعد مصنف پر یہ راز کھلا۔ یہ دوبارہ آپ سن لیں، یہ میں نے نہیں، پہلے سوال سن لیں کہ مرزا نقطہ سے دوستی کرنے کے بعد مصنف پر کیا راز کھلا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو کیا مطلب، دوستی تو انہوں نے کر لی، لیکن ظاہری بات ہے جب دوست وہ بن گئے ان کے، تو ان پر کئی ایسی باتیں اور کئی ان کی خوبیاں تھیں اور کوئی ایسی خامیاں بھی تھیں جو ان پر وہ راز بن کر ظاہر ہوئیں، پہلے ان کو معلوم نہیں تھیں، تو بعد میں ان پہ کچھ راز کھل گئے۔ کیا راز کھل گئے، تو وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ اس طرح اس کا جواب دیں گے کیا کہ مصنف پر یہ راز کھلا کہ ان سے دوستی کر کے انہوں نے بہت بڑی مصیبت مول لی ہے۔ لیں جی، اب یہ راز کھلا ہے کہ ایک مصیبت ان کے گلے پڑ گئی ہے، اختلاف مرزا کی گھٹی میں پڑا ہے۔ اور پھر کیا ہے، ان میں جو سب سے جو بڑی خامی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اختلاف، یعنی کسی کی رائے سے اختلاف کرنا، یعنی مخالفت کرنا، اختلاف مرزا نقطہ کی گھٹی میں پڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے جی، مرزا کی ہر بات سے اختلاف کرنے کی عادت کی کوئی 3 مثالیں دیجئے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 مثالیں کون سی ہیں، میں نے آپ کو اس کا جواب پہلے بھی دے دیا ہے، اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ کو میں نے دے دیا تھا۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ باری باری اب میں دوبارہ کتاب کی طرف صفحہ نمبر 79 پر آتا ہوں، تو اس میں لکھا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی سب سے پہلے ہے کہ مرزا کو ہر ایک موسم سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ پہلا اختلاف انہوں نے موسم کے حوالے سے کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے بعد کیا ہے، اگلا جو ہے دیکھیں صفحہ نمبر 80 پر لکھا ہوا ہے کہ برسات کا موسم بھی ان کو ناپسند تھا۔ تو موسم کے حوالے سے جو بات ہے وہ میں نے آپ کو دوبارہ بتا دی ہے کہ وہ ہر موسم سے اختلاف کرتے تھے، اور ساتھ ہی کیا تھا کہ ان کو موسم برسات خاص طور پر بہت ہی ناپسند تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسم سے وہ اختلاف کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورج کے نکلنے کے بارے میں بھی وہ اختلاف کرتے تھے اپنے دوست سے۔ ان کے دوست نے یہ کہا تھا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بالکل غلط بات ہے، سورج تو مشرق کی بجائے شمال مشرق سے طلوع ہوتا ہے،
اور جنوب مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ تو یہ سورج کے بارے میں بھی انہوں نے یہ بات کر دی۔ اسی طرح جب وہ اولے پڑ رہے تھے جنوری کی اتنی شدید سردی کی شام کو، اس وقت بھی انہوں نے یہ اختلاف کیا کہ نہیں یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہ بھی بات ہے کہ وہ اولوں کی زد میں آ گئے، انہوں نے اختلاف کیا اپنے دوست سے، اور وہ جھٹ سے وہ جا کے صحن میں کھڑے ہو گئے اور اولے ان کے اوپر پڑے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک تیسری مثال آپ کو میں نے بتا دی ہے۔ اور ایک اور چوتھی مثال میں ویسے آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اگر ایک بھول جائے تو یہ کوئی سی 3 یاد تو رہ جائے نا آپ کو۔ 4 ہیں ویسے یہ، لیکن کوئی ایک بھول بھی جاتی ہے بات کو، ویسے بھولنا نہیں چاہیے آپ کو، مجھے آپ سے یہ امید نہیں ہے کہ آپ بھولیں گے، آپ اس کو اچھے سے یاد کریں، اور کیونکہ یہ سارا سبق ہی بڑا اہم ہے۔ تو جو اگلا جو ہے نا اختلاف کی مثال ہے وہ یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مرزا نے کیا کیا ہے، مرزا نکتہ نے اپنے دوست کنہیا لال کپور سے اختلاف کیا کہ صبح سویرے اٹھنا پرلے درجے کی حماقت ہے، یعنی بیوقوفی ہے یا نادانی ہے۔ تو یہ 4 مثالیں ہیں جو کہ سبق میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ سوال نمبر 3 کا 5واں حصہ تھا جو آپ کو میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ چھٹا ہے آگے، مصنف نے مرزا کی آخری آزمائش کیسے کی، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے جو حال ہوا مصنف کا، کیونکہ ہر بات میں اختلاف مصنف کا نہیں بلکہ ان کے دوست کا یعنی مرزا نکتہ کا کیا حال ہوا کہ وہ ہر بات میں اختلاف کرتے تھے۔ تو مصنف نے مرزا کی آخری آزمائش کیسے کی یہ صفحہ نمبر 80 پہ ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ جو مصنف نے یہ سوال بہت تھوڑا سا یہ وضاحت طلب بھی ہے اور لمبا بھی ہے، تو یہ جناب اس میں آپ دیکھیں 80 صفحہ پر چھٹا سوال بن رہا ہے۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ غالباً 10ویں یا 11ویں لائن میں ہے، یہ نیچے سے آپ اوپر جائیں گے نا 80 صفحہ پہ تو اس میں پورا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ ماہ جنوری میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ مرزا نکتہ چین کی بجائے نکتہ رس بن گئے، ٹھیک ہے نا، نکتہ رس بن گئے۔ کیا انہوں نے اس میں سے آپ کے نزدیک یہ دیکھا نا، یہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 جنوری کی شام کو جب کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، یک لخت مطلع تاریک ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد بڑے بڑے اولے پڑنے لگے۔ مرزا اور میں ان کے برآمدے میں کھڑے اولوں کا نظارہ کر رہے تھے۔ میں سے مراد کیا ہے؟ مصنف کنہیا لال کپور۔ میں نے کہا اگر کوئی شخص ان اولوں میں گھر جائے تو اس کا خدا ہی حافظ ہے۔ اب گھر جائے کا جملہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص ان اولوں میں گھر جائے تو اس کا خدا ہی حافظ ہے۔ مرزا نے حسب معمول مجھ سے اتفاق نہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ محض آپ کی خوش فہمی ہے، لیجئے میں آپ کو اولوں میں کھڑا ہو کر دکھاتا ہوں۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنے آنگن میں جا کھڑے ہوئے، لیکن یوں ہی 10-12 اولے یکے بعد دیگرے ان کی گنجی چاند پر پڑے چکرا کر زمین پر آ رہے اور ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ مصنف نے مرزا کی آخری آزمائش کیسے کی کہ آخرکار وہ اس پریشانی میں اتنے زیادہ وہ متاثر ہوئے اولوں کی ذات میں آ کے اولوں میں گھر گئے، اور آخرکار وہ ان کا سر بھی گنجا تھا اس لیے بال بھی نہیں تھے اس پہ، تو وہ اتنے زیادہ ان پہ اولے پڑے تو وہ آخرکار بے ہوش ہو گئے۔ تو ٹھیک ہے جی، تو یہ یہاں پر دیکھیں آخری آزمائش انہوں نے اس طرح کی، آزمائش کا مطلب امتحان لینا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہے نمبر 7 ہے، مرزا نے نارمل آدمی کی طرح باتیں کس طرح کرنی شروع کیں۔ یہ واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو یہ سارے کا سارا واقعہ جو ان سے ہے جو کہ میں نے بیان کرنا شروع کیا ہے
وہ آپ دیکھ لیجئے. یہ انہی الفاظ کو دوبارہ آپ لکھیں گے جو چند لائنیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں کہ 15 جنوری کی شام کو جب کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی تو یہ یہاں سے لے کے آپ دیکھیں آگے چلتا جا رہا ہے کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی. انہیں پھر کیا ہوا، وہاں سے اٹھوا کر بستر پر لٹا دیا گیا، ڈاکٹر کو بلوایا گیا. یہ آپ دیکھتے جائیں، کتاب سامنے رکھیں گے تو آپ کو، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، آپ کتاب پہ دیکھیں. اس کے ساتھ 5 گھنٹوں کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو ہم نے انہیں ایک نارمل آدمی کی طرح باتیں کرتے سنا. تو یہ دیکھ لیجئے، یہ اس بات کا، یہ سوال نمبر 7 یعنی تیسرے سوال کا آخری حصہ ہے. تو اس کے بعد مرزا سے جب پوچھا گیا، استفسار کیا گیا یعنی پوچھا گیا، تو انہوں نے ہنس کے فرمایا، یعنی وہ بھی جان گئے اس چیز کو کہ میں، ان کو تو پتہ تھا میری یہ خامی ہے کہ میں ہر بات میں اختلاف کرتا ہوں. پھر انہوں نے ہنس کے فرمایا، معلوم ہوتا ہے یہ اولوں کی کرامات ہیں. یہ سب اولوں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ معجزہ ہوا ہے نا، اولوں کی وجہ سے ہوا. تو انہوں نے میرے دماغ کی ڈھیلی ڈھالی چولوں کو کچھ اس طرح کس دیا ہے، یعنی کس دینا ہوتا ہے یعنی ٹائٹ کر دینا، کس دیا ہے کہ آئندہ میں کسی بات میں نکتہ پیدا نہ کر سکوں گا. تو یہ اس کا جواب ہے جو ختم ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ ہی یہ مشق اب اپنے اختتام پر پہنچی ہے. اور آخری سوال نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مضمون کا سب سے دلچسپ جملہ لکھیے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو جملہ، آپ ہر ایک کی اپنی اپنی بہرحال یہ ہے کہ سب سے دلچسپ جملہ ہے، آپ کو اپنا اپنا جو بھی ہوگا وہ آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن میری نظر میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ان سے ہے نا، انہوں نے ہنس کر فرمایا، آخری جو آخری 2 لائنیں ہیں، انہوں نے ہنس کر فرمایا، معلوم ہوتا ہے یہ اولوں کی کرامات ہے. انہوں نے میرے دماغ کی ڈھیلی ڈھالی چولوں کو کچھ اس طرح کس دیا ہے کہ آئندہ میں کسی بات میں نکتہ پیدا نہیں کر سکوں گا. تو یہ اس کا دلچسپ جملہ ہے. یا جملے جو میں آخری جو 2 لائنیں ہیں ان کا میں نے جملہ ایک لکھنا تھا یا جملے لکھنے تھے، ایک سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ مشق جو ہے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ اپنی تیاری کیجئے، وقت ضائع نہ کیجئے. بعض بچے اپنا ہوم ورک نہیں کر رہے اور وہ وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ امتحان میں یہ سوالات پوچھ لیے جاتے ہیں. پچھلے پیپر اٹھا کے آپ دیکھ لیں، ان میں یہ بار بار یہ جو ان سے سوالات ہیں اس سبق سے آتے ہیں. امید ہے آپ میری باتوں پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. اللہ حافظ.